پارٹی کے اندر اس کی بات سنی جاتی ہے، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ یعنی یہ اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے. یعنی یہ نہیں کہا کہ اس کی وہ حیثیت مقبول نہیں ہے، مطلب وہ جو اس کا پورا کیریکٹر تھا اندر سے وہ ظاہر ہے. آپ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بتایا، نے کہا یہ اللہ تعالیٰ کہ ہاں یہ وہ چیز نہیں ہے. لیکن پھر ایک آدمی گزرا دیکھا تو اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، عجیب سا، جس طرح ہوتا ہے نا کہ ایک ڈاؤن ٹروڈن، جسے انگلش میں کہہ لیجئے کہ ایک عام سا بالکل گلی کا جس طرح آدمی ہوتا ہے وہ گزرا. تو آپ وسلم نے کہا کہ بھئی یہ کون ہے؟ کہتے یا اللہ یہ تو کوئی بات کر لے تو کوئی رشتہ مانگ رہا تو کوئی رشتہ نہ دے اس کو، کوئی بات کر لے تو قبول ہی نہ کرے اس کی کوئی، یہ تو ایسا آدمی ہے بالکل ہی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے اس کی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ خود اللہ کے ہاں کوئی چیز مانگ لے تو اللہ تعالیٰ اس کو دے دیں گے. سوال ہی پیدا نہیں، اللہ تعالیٰ سے، اللہ کے واسطے سے کوئی چیز مانگ لے تو اللہ تعالیٰ اس کو دے دیں گے، یعنی اس کے عمل کی وجہ سے. ایسا نہیں ہے کہ وہ اس کی حلیہ بنا کے ویسی ننگے پھر کے جناب اللہ تعالیٰ کے پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، ایسی بات نہیں ہے. یعنی کوئی جس طرح ہوتا ہے نا کہ ہار ڈال کے جسم میں اور پھر وہ چھوٹے سے پھٹے ہوئے کپڑے پہننا، اسلام اس کو پسند ہی نہیں کرتا. لیکن اس کے عمل کی وجہ سے، کہ اس کا عمل ایسا تھا کہ اس کے اندر تواضع تھی، اس کے اندر عاجزی تھی، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتے تھے. اور آپ وسلم فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے کہ اگر اللہ کے ہاتھ دعا مانگ لے تو اللہ اس کی دعا کو کبھی ٹھکرائیں گے نہیں، اس کی دعا کو قبول کریں گے. دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ہمیں جس چیز کی وہ دے رہے ہیں، اور اس لیے آپ دیکھیے کہ افلا اکون عبدا شکورا، کہ جب عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ کیوں رات کو اٹھ کے لمبی لمبی رکعتیں پڑھتے ہیں، آپ کے پاؤں سوج جاتے ہیں. آپ کے الفاظ کیا تھے؟ آپ تو بخشے بخشائے ہیں، یقین کریں آج مجھے آپ میں سے کسی کو پروانہ مل جائے آپ جنت میں جائیں گے، ہمیں کیا کریں گے؟ کوئی درس میں بیٹھے گا، کوئی نماز پڑھے گا؟ سارا اس کو جس چیز کے لیے وہ سب کچھ ہے تو وہ کچھ کرے گا ہی نہیں. وہ کرے کون صبح فجر کی نماز میں اٹھے اور جناب گرم بستر کو چھوڑ کے نمازیں پڑھے؟ جس کے لیے پڑھتے ہیں وہ تو مجھے مل گیا. ظاہر ہے کہ وہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ وہ ایگزام میں پاس ہو گئے تو بس ختم. آج ہمیں پروانہ مل جائے تو کتنا مزہ آ جائے ساروں کو، کوئی بھی درس میں نہیں آئے گا نا، کوئی نماز پڑھنے، درس تو دور کی بات ہے، یہ تو فرض بھی نہیں ہے، لیکن فرائض سارا کچھ ختم، بھئی جنت میں جانا ہے ہم نے. لیکن جو اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، دیکھیں جن 10 صحابہ کو جنت کی بشارت دنیا میں مل گئی تھی، کہ انہوں نے کیا کیا؟ پھر کیا انہوں نے ایسا ہی کیا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب عائشہ نے یہ بات کی، بھئی آپ کیوں اپنے آپ کو اتنا تھکاتے ہیں؟ ٹھیک ہے آپ فرائض کریں، سارا کچھ کریں، لیکن آپ کے پاؤں سوج جاتے ہیں، آپ کو تکلیف ہوتی ہے. آپ نے کہا افلا اکون عبدا شکورا، کہ کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بھی نہ بنوں؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ کبھی اپنی شکر گزار ہیں وہ اس وقت پہ کہ اللہ نے ان کو یہ اعزاز بخشا ہے. یہ کہتے ہیں زور بازو تو نہیں ہے کہ وہی کس کو ملنی ہے، تو اللہ تعالیٰ جس کو دیتے ہیں وہ دیتے ہیں. وہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ ہمارے لیے. ہم ایک حج کر کے، کچھ 5 وقت کی نمازیں پڑھ کے، کچھ اللہ کی راہ میں پیسے دے کے، ہم کبھی کبھی سمجھتے ہیں، اور سمجھتے اس طرح کہ دوسرے کو دیکھ کے کہتے ہیں وہ تو نیچے ہے، میں تو پہنچا ہوا ہوں، میں تو بس مرنے کی دیر ہے اور جنت میں چلا گیا ہوں، بس یہ سانس گئی کہ نہیں گئی اور میں جنت پہ پہنچ گیا ہوں. یعنی اس قسم کا رویہ اختیار کرنے کی بہت زیادہ، جسے کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ کوئی پتہ نہیں ہے کہ کون سی بری چیز، کس لمحے کا غرور اور تکبر اللہ ہمیں لے کے بیٹھ جائے. ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ سے اس حوالے سے ڈرنے کی ضرورت ہے. دیکھیے ایک اور اسی موقع پہ بات لمبی ہو رہی ہے، ایک آخری بات جس کے حوالے سے ہمیں خاص طور پہ مردوں کے حوالے سے، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عائشہ سے پوچھا گیا کہ وہ گھر میں کیا کرتے تھے. اور جس طرح ہوتا ہے نا کہ ہمارے ہاں رویہ جو ہوتا ہے گھر میں آ کے بس لمبے رہ کے بیٹھ جانا ہے جا کے، کہ بھئی جو کچھ کرنا ہے گھر میں نے کوئی کام نہیں کرنا، میری ذمہ داری ہے باہر جا کے کام کروں، کما کے پیسے لا کے دوں، گھر چلے بس. حضرت عائشہ سے پوچھا گیا بھئی گھر میں کیسے تھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، اور حدیث کے الفاظ ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخصف نعلہ، اپنے جوتے سیا کرتے تھے، جوتے سیا کرتے تھے. ایسا نہیں تھا کہ وہ خرید نہیں سکتے تھے، خرید سکتے تھے، اچھی اچھی چیزیں آتی تھیں ان کے پہ. کان یخصف نعلہ، اپنے جوتے سیا کرتے تھے. ویخیط ثوبہ، اور اپنے کپڑوں کو ٹانکا لگایا کرتے تھے. کپڑے پھٹ گئے ہیں ان کو ٹانکا لگایا. ایسا نہیں ہے کہ بٹن ٹوٹ کے نیا سوٹ لیں، آج چھل بٹ لگی ہے نیا لے لیں، ایسا وہ بھی لیں آپ، اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں. لیکن یہ آپ رویہ بتا رہے ہیں کہ یہ نہیں کہتے کہ تم مجھے سیکھ دے، تو خود کرتے تھے. یعنی یہ ہمیں عمل بتایا گیا ہے. کوئی دے رہا ہے
رویہ اصل میں بتایا جا رہا ہے کہ کوئی بھی آدمی گھر کے کام کرنے میں آر محسوس نہ کرے. آپ کی بیوی، آپ کی بیٹی، آپ کی بہن آپ کو خدمت کر کے دے رہی ہے، وہ ایک اور چیز ہے. لیکن آپ یہ رویہ اپنا لیں کہ یہ میرا حق ہے، میں تو سوئی دھاگے کو ہاتھ نہیں لگانا چاہتا، گناہ ہے میرے لیے، یہ تمہارا فرض ہے، تم جانو. ہانڈی روٹی پکانا تمہارا کام ہے اور مجھے کہہ رہی ہوں کہ تم صفائی کر لو. خبردار، شوہر کی جو گستاخی کی تم نے، جہنم میں چلی جاؤ گی. ایسا نہیں رویہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بکریوں کا دودھ دھویا کرتے تھے. کہہ سکتے تھے کہ بھئی عائشہ تم کر لو، تم کر لو، یہ کپڑے کا ٹانکا لگانا ہے تم لگا لو، ضرور کر سکتے تھے وہ. لیکن یہ امت کو بتانا تھا کہ دیکھو تمہارا رویہ یہ نہیں ہونا چاہیے. اگر ایک بیوی یہ کر رہی ہے تو اس کا شکر گزار بھی ہونا چاہیے اور گھر کے کاموں میں اس کا بالکل ہاتھ بٹانا چاہیے. چھوٹے چھوٹے کام ہیں اس کو بتا رہے ہوں، یہ آپ کی تواضع کو بتاتا ہے کہ میں کوئی یہ نہیں ہوں کہ بس آ گیا تو بیوی بچے جو ہے نا وہ دبک کے کسی کونے میں بیٹھ گیا، ابو آ گئے اب کچھ حرکت کی تو تھپڑ لگے گا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمیں یاد ہے بچے جو پاکستان میں جس طرح ہوتا ہے کہ ابو آ گئے تو بس سانپ سونگھ جاتا ہے بچوں کو، اور جب ابو باہر جاتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں چہرے، واہ جی واہ ہونتے عذاب ٹل گیا تھوڑی دیر کے لیے. ایسا رویہ ہمیں یقیناً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے نہیں ملا. یعنی دیکھتے ہی ان کے لوگوں کے چہروں پہ تازگی. ایک اور حدیث میں آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے اتنی محبت کرتے تھے، جب جاتے تھے تو ان کے سر پہ شفقت کا ہاتھ پھیرتے تھے، سلام کرتے تھے بچوں کو. گلی میں جا رہے ہیں بچوں کو سلام کرتے تھے. یعنی دیکھیں نا، ہم اپنے آپ کا جائزہ لیں، ہم بڑے ہو کے کتنے بچوں کو سلام کرتے ہیں. یعنی یہ اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. یعنی میں 50 سال کا اگر ہو گیا ہوں تو مجھے توہین محسوس ہوگی کہ میں کسی 10 سال کے بچے پہ سلام بھی کر دوں. میری اس کو سلام کرنا چاہیے نا. اس کے امی ابو نے کیوں نہیں بتایا اس کو، میں کیوں سلام کروں؟ بھائی نہیں بتایا تو آپ کر کے بتائیں نا. میں نے خود ذاتی طور پہ تجربہ کیا ہے اور میں اس کو شیئر بھی کرنا چاہوں گا آپ کو. میں نے جب میں یعنی پاکستان میں بچوں پہ میں گزرتا رہا سلام کرتے ہوئے، تو یقین کرے کچھ عرصے بعد بچہ خود مجھ سے سلام کرتا رہا، پہل کرنے کی کوشش کرتا تھا. یعنی بچے کے اندر اللہ نے دی ہوئی تھی کہ یہ بڑے ہو کے مجھ پہ سلام کر رہے ہیں تو مجھے کرنا چاہیے سلام نا اصل تو. لیکن ظاہر ہے کہ جو پہلے کرے گا ثواب تو زیادہ وہی کمائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ کان یسلم علی الاطفال یعنی علی الاولاد، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں پہ سلام کیا کرتے تھے جب وہ گزرتے تھے اور ان کے سروں پہ شفقت کا ہاتھ پھیرتے تھے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو کہ اس قسم کا رویہ رکھتے ہیں کہ بچوں کے ساتھ شفقت کا رویہ؟ اور یہ شفقت ظاہر تواضع سے آتی ہے. جب آپ سلام نہیں کرتے تو آپ کیا شو کر رہے ہوتے ہیں کہ میں بڑا ہوں؟ یقیناً آپ عمر میں بڑے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ ثواب نیکیوں کا محتاج تو ہر کوئی ہے، بلکہ بڑے زیادہ ہیں، کیونکہ بڑے ہیں تو زیادہ گناہ بھی کیے ہوں گے انہوں نے. ہو سکتا ہے زیادہ گناہ بھی کیے انہوں نے، بچوں نے نہیں کیے ہوں گے اتنے زیادہ گناہ. ان کا اکاؤنٹ اس طرح سے بھرا ہوا نہیں ہے جس طرح ہمارا ہو سکتا ہے. تو یہ رویہ ہے جس کے حوالے سے آپ، اور آج سائیکالوجسٹ جتنے بھی بچوں کے ماہرین ہیں تربیت کے حوالے سے وہ چیزیں کہتے ہیں کہ جس قسم کا رویہ والدین اپنے بچوں سے روا رکھتے ہیں اس کا بہت گہرے اثرات ہوتے ہیں بچوں کی شخصیت کے اوپر آنے والے پہ. اس لیے تواضع کا رویہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے، ان کی تعلیمات سے پتہ چلتا ہے کہ ہم نے کس طرح سے غرور سے بچتے ہوئے تواضع کے انداز میں دوسروں سے بات کرنی ہے. اپنے آواز میں، اپنے انداز میں، اپنے تکلم کے اندر، اپنے جس طرح ہوتا ہے نا کہ رہن سہن کے اندر وہ چیز نہیں لانی کہ جو کہ جسے کہ اسی لیے آپ نے فرمایا کہ جس کے پاؤں سے نیچے اس کے غرور کی وجہ سے وہ کپڑا لٹک رہا ہو، غرور کی وجہ سے، تو وہ آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا. اور اس لیے علماء نے کہا کہ جو ٹخنوں سے نیچے شلوار ہوتی ہے، اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ پہلے لوگ لٹکایا کرتے لمبی لمبی، پیچھے جناب بادشاہ چل رہا ہوتا تھا، اس کے پیچھے جناب 1-1 میٹر کے پیچھے چادر اس کے ساتھ صفائی کر رہی ہوتی تھی پیچھے سے. یعنی وہ رویہ آپ نے منع فرمایا کہ ایسا نہ کرو. لیکن اگر کسی کے دل میں رویہ غرور نہیں ہے، ظاہر ہے کہ وہ چیزیں نہیں ہیں، وہ علماء نے لکھا ہے، تو اس لیے اگر وہ رویہ نہیں ہے تو کہتے ہیں کہ اگر نیچے بھی ہو جاتا ہے تو آج بھی وہ جائز ہے. اس لیے یعنی یہ 2 قسم کی آراء اس کے حوالے سے پائی جاتی ہیں اس کے اندر. یہ کچھ باتیں ہیں جو اس حوالے سے کہ حضرت جس طرح حسن ابن ان کا بتایا کہ مجھے انہوں نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ وہی جس طرح میں نے کہا کہ مجھے اس آدمی پہ تعجب ہوتا ہے کہ جو کہ اللہ تعالیٰ سے غرور کرتا ہے اور اپنی